ہر روز ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر کوئی خطرہ تھا؟ یہ بھی بتایا گیا کہ شاید ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ خود اپنی مرضی سے چلے گئے، لیکن ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارشد شریف نے ایک خط لکھا تھا 12 جولائی 2022 کو چیف جسٹس پاکستان کے نام۔ اس خط کے اندر بڑا واضح جو ہے ارشد شریف نے یہ بتایا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کے خلاف کچھ عناصر جو ہیں وہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چند بے ایمان و بے اصول عناصر کی جانب سے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے غیر قانونی طور پر ان حقوق و فرائض کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہے جن کی ضمانت پاکستان کا آئین دیتا ہے بحیثیت جرنلسٹ۔ میرے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جن کو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کچھ عناصر میرے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ خط انہوں نے لکھا، اس کے بعد جب وہ ملک سے چلے گئے، پہلے یہاں سے UAE گئے، اس کے بعد وہاں سے آگے کینیا چلے گئے اور وہاں سے بھی ایک وی لاگ جو کیا، اس وی لاگ کے اندر بھی انہوں نے اپنے اسی خط کو دہرایا جو یہاں پہ پاکستان میں چیف جسٹس کے نام وہ لکھ کے گئے تھے۔ آپ کو سناتے ہیں کہ ارشد شریف نے وہ کیا کہا۔ انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا۔ اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی، انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے۔ ناظرین، آج شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ رفعت آرا الوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے، چیف جسٹس کے نام انہوں نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں کے آخر میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ میرا پہلا اور آخری خط ہوگا آپ کے نام۔ اس خط کے اندر انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے، کیا پرے کی ہے یور آنر کے سامنے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے ارشد شریف کے کینیا میں ظالمانہ اور بےایمانہ قتل کے واقعے پر حکومتی اقدامات اور رویے کا فوری نوٹس لیں، اور مجھے اور ان کی اہلیہ سومیہ ارشد اور ان کے 5 یتیم بچوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ میرے شہید بیٹے ارشد شریف نے 12 جولائی 2022 کو آپ کو خط لکھا جس میں اپنی زندگی کو لاحق خطرات اور ملک بھر میں بغاوت کے الزام میں درج متعدد بے بنیاد مقدمات کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس وجہ سے میرے شہید بیٹے کو 10 اگست 2022 کو ملک چھوڑ کر دبئی جا کر پناہ لینا پڑی۔ جب میرا بیٹا دبئی پہنچا تو میں مطمئن تھی اور پریشانی تھوڑی کم ہوئی۔ میں نے سوچا شاید میرا بیٹا زندہ بچ جائے گا، وہ اور میرا اکلوتا بیٹا وہاں پہ ان کی زندگی کو خطرات تھوڑے کم ہو جائیں گے، اور اب وہ بغاوت جیسے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ تاہم پاکستانی حکومت نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت نے UAE حکومت پر دباؤ ڈالا اور مجبور کیا کہ میرے بیٹے کو UAE سے نکالا جائے۔ نتیجتاً میرا بیٹا شہید بیٹے کو فوری طور پر کینیا جانا پڑا کیونکہ وہاں ویزا ملنا آسان تھا، جہاں 2 ماہ بعد میرے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، میں ایک چیز آپ کو ضرور یہاں پہ دکھانا چاہوں گا، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکتے ہیں۔ جب خط کا اختتام کرتی ہیں جو ہے رفعت آرا الوی صاحبہ، انہوں نے جو اپنا خط کا اختتام کیا ہے اس کے وہ جو لائن ہے وہ ناظرین ضرور پڑھیں، اے گریونگ اینڈ ایگنائزڈ مدر، کہ ایک وہ ماں جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے، سخت پریشانی میں ہے، کیونکہ ایک طرف اس کا جوان بیٹا واحد سہارا وہ جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے ابھی تک اقدامات سامنے آئے ہیں، جو ایک 3 ممبر کمیشن بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے جو کمیشن کے سربراہ بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو شیخ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ یہ سارے کا سارا افسانہ، ساری کی ساری یہ جو کہانی ہے آپ کے سامنے ہے، کیا ہم امید رکھیں کہ کسی کے دل میں کوئی جو ہے درد اٹھے گا
اور وہ ہمت کرے گا کہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ کو انصاف مل سکے؟ گھمنڈ صاحب، جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ سب لوگوں کو زبانی یاد ہیں. ارشد شریف کے نام آج کا پروگرام میں کرتا ہوں، ارشد شریف شہید کے نام. اس ملک میں لیاقت علی خان کے قاتل پکڑے گئے، بے نظیر کے پکڑے گئے، ضیاء الحق کے جہاز میں بم رکھنے والے پکڑے گئے. دیکھیں، ویل پلان آرگنائزیشن ہے، دنیا کی سب سے بڑی بر صغیر پاک و ہند کا جغرافیے میں اہمیت پاکستان کی ہے. پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا بھی انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے، اور پاکستان کو سٹیبل رکھنا بھی ہم سب لوگوں کی اور سب اداروں کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرف حالات جا رہے ہیں، عقل کے اندھے کو پتہ ہے کہ بھی ہم بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں. سب لوگوں کو سمجھ ہے کہ ماحول خراب سے خراب تھی. میں آپ میرے پچھلا پروگرام بتائے، میں نے آپ کو کہا کہ 15 نومبر تک معاملات کھل جائیں گے اور 30 نومبر تک فائنل ہو جائیں گے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہے. جو لندن میں بیٹھا ہے اس کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اپنی ڈیل مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو تن دو اور مجھے لاؤ، میرے کیسز ختم کراؤ. شہباز کا اپنا ایجنڈا ہے، زرداری کا اپنا ایجنڈا ہے، اور ایک شخص عمران خان ہے جس نے ابھی 7 سیٹیں جیتی ہیں اور ان لوگوں نے ووٹ دی ہے جنہیں پتہ ہے کہ اس نے اسمبلی نہیں جانا.